السلام علیکم ویورز، آج کی ہماری یہ ویڈیو تاریخ میں چھپے ایک ایسے انسان پر ہے جو کہ اپنے سینکڑوں میل لمبے اونٹوں کے قافلے کے ساتھ سفر پر نکلا تھا اور اس کے ہر ایک اونٹ پر 135 کلو سونا لدا ہوا تھا۔ اس قافلے کو دیکھ کر لوگ حیران تھے کہ وہ اپنے ساتھ ایک پورے شہر کو لے کر نکلا تھا۔ وہ چین، برطانیہ، عرب یا کسی روسی سلطنت کا بادشاہ نہیں تھا، بلکہ وہ افریقہ کی سب سے بڑی سلطنت مالی سلطنت کا بادشاہ تھا۔ اس کا نام منسا موسیٰ ہے۔ ویورز، منسا موسیٰ تاریخ میں بہت کم جانے جانے والا ایک بادشاہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ تاریخ کا سب سے امیر انسان گزرا ہے۔ اس کے پاس اتنا پیسہ تھا کہ برج خلیفہ جیسی 300 عمارتیں بنائی جا سکتی تھیں۔ منسا موسیٰ آج کی دنیا کے ارب پتیوں سے بھی کئی ہزار گنا امیر تھا، کیونکہ آج کل کے ارب پتیوں نے اپنی دولت آن لائن کاروبار سے حاصل کی ہے، مگر منسا موسیٰ نے اپنی سلطنت سونے اور نمک کے کاروبار سے کھڑی کی تھی۔ میری اس ویڈیو دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ ڈسکوری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی تمام انٹرسٹنگ ویڈیوز کی اطلاع آپ کو بذریعہ نوٹیفیکیشن مل سکے۔ ویورز، منسا موسیٰ مغربی افریقہ کی مالی سلطنت کا بادشاہ تھا، جس کے بارے میں دنیا کے بڑے بڑے تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ منسا موسیٰ کے پاس کتنی دولت تھی اس کا اندازہ لگانا ناممکن ہے، پر کچھ کا کہنا تھا کہ اس کی دولت 400 بلین ڈالر تھی، جبکہ آج بھی دنیا کے سب سے امیر آدمی جیف بیزس کی کل دولت 185.6 بلین ڈالر ہے۔ آپ اسی بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ منسا موسیٰ صرف ایک نام نہیں بلکہ ایک لیجنڈ تھا۔ ویورز، مالی سلطنت بہت بڑی اور مالدار سلطنت تھی جو کہ سن 1230 سے لے کر 1610 عیسوی تک 360 سال تک قائم رہی۔ اس سلطنت کی بنیاد سندیتا کیتا نے رکھی۔ یہ سلطنت گھانا، ٹڈمیکا، سونگھائی سے لے کر بحیرہ اوقیانوس تک پھیلی ہوئی تھی۔ کاروبار کے لحاظ سے مالی سلطنت کا سب سے بڑا شہر تمبکتو تھا، جو کہ دریائے نائجر کے ساحل پر واقع ہے، جبکہ اس وقت مالی کا دارالحکومت نیانی تھا۔ نمک اور سونے کے کاروبار نے منسا موسیٰ کو دنیا کا سب سے امیر آدمی بنا دیا تھا۔ موسیٰ کی پیدائش سن 1280 عیسوی میں مالی سلطنت کے شاہی گھرانے میں ہوئی۔ اس کا پورا نام منسا کانکو موسیٰ تھا۔ موسیٰ کے راجہ بننے سے پہلے اس سلطنت کا راجہ موسیٰ کا بھائی ابو بکر تھا۔ ابو بکر کو بھی تاریخ میں ایک اچھا انسان لکھا جاتا ہے۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ بحیرہ اوقیانوس کے پار کی دنیا دیکھے، تو اس نے 2000 سمندری بیڑوں کے قافلے کو لے کر بحیرہ اوقیانوس کو پار کرنے کا فیصلہ کیا، جس میں ہزاروں خدمتگار، ملازم اور سپاہی شامل تھے، پر وہ کبھی لوٹ کر نہیں آیا۔ امریکی تاریخ دانوں کے مطابق ابو بکر جنوبی امریکہ پہنچا تھا، پر اس کا کوئی ٹھوس ثبوت نہ مل سکا۔ ابو بکر کے جانے کے بعد منسا موسیٰ مالی سلطنت کا راجہ بنا۔ ویورز، بتاتا چلوں کہ منسا ایک قسم کا ٹائٹل ہے جو کہ مالی سلطنت کے راجہ کو دیا جاتا تھا۔ موسیٰ کے راجہ بننے کے بعد مالی سلطنت اتنی عظیم ہو گئی تھی کہ اسے منگول سلطنت کے بعد دنیا کی دوسری بڑی سلطنت کہا جا سکتا ہے۔ موسیٰ نے 24 شہروں پر اختیار حاصل کیا، جو کہ رقبے کے لحاظ سے 2000 مربع میل تک پھیلے ہوئے تھے۔ اس کے پاس 1 لاکھ پیدل سپاہی اور 10,000 گھڑ سوار سپاہیوں کی فوج تھی۔ موسیٰ کی سلطنت اتنی بڑی ہو چکی تھی کہ اسے انہیں چھوٹے حصوں میں بانٹنے کی ضرورت آن پہنچی، جن پر گورنر تعینات کیے گئے، جنہیں فروا کہا جاتا تھا۔ موسیٰ نے کاروباری افراد سے ٹیکس وصول کرنا شروع کیا اور سونے چاندی کی کانوں نے موسیٰ کو دنیا کا امیر ترین آدمی بنا دیا، اور حتیٰ کہ پوری دنیا کے سونے کا آدھا صرف موسیٰ کے پاس تھا۔ ویورز، منسا موسیٰ ایک مسلمان راجہ تھا، اس لیے ہر مسلمان کی طرح اس کے دل میں بھی حج بیت اللہ کی ادائیگی کی شدید خواہش تھی۔ تو ایک دن موسیٰ اپنے 60,000 افراد کے قافلے کے ساتھ سفر مکہ پر روانہ ہوا، جسے دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ موسیٰ اپنے ساتھ پورا شہر لے کر چل پڑا تھا، جس میں اس کے شاہی خاندان کے علاوہ سپاہیوں، تاجروں اور غلاموں کی کثیر تعداد تھی۔ موسیٰ کے قافلے میں موجود تمام اونٹوں پر سینکڑوں کلو سونا لدا ہوا تھا، جسے موسیٰ راستے میں خیراتی طور پر بانٹتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا۔ موسیٰ کے سفر مکہ کا سب سے حیرت انگیز وقت وہ تھا جب وہ مصر کے شہر کائرو پہنچا۔ موسیٰ کے عظیم قافلے اور اس کی شان و شوکت دیکھ کر مصر کے لوگ دنگ رہ گئے تھے۔ موسیٰ کے ساتھ آئے لوگوں نے کائرو شہر میں اتنی خریداری کی کہ کائرو میں سونے کے دینار کی قیمت 20% گر چکی تھی، جس کو دوبارہ مستحکم ہونے میں 12 سال کا وقت لگا۔ اس وقت مصر کے لوگوں نے موقع کا خوب فائدہ اٹھایا اور اپنے سامان کا بھاؤ بڑھا دیا، جس سے تھوڑے وقت میں بہت فائدہ ہوا، لیکن یہی اضافی منافع مصر کو بہت نقصان دینے والا تھا۔ اس کے بعد جب موسیٰ صحارا ریگستان کو پار کرتا ہوا مصری سلطنت پہنچا، تو مصری سلطنت بھی حیران رہ گئی کہ اس کے 100 اونٹوں میں سے ہر اونٹ پر 135 کلو سونا لدا ہوا تھا اور 500 غلاموں نے بھی سونا اٹھا رکھا تھا۔ جب موسیٰ مصر کے سلطان سے ملا تو موسیٰ نے 50,000 سونے کے دینار شاہ مصر کو بطور نذرانہ پیش کیے۔ مالی کے اس سلطان نے 3 ماہ تک مصر میں قیام کیا اور خیال کیا جاتا ہے کہ منسا موسیٰ کے سفر مکہ کی وجہ سے مشرق وسطیٰ کو 1.5 بلین ڈالر کا نقصان ہوا تھا۔
اور اس طرح موسیٰ نے صحرا ریگستان اور مصر سے ہوتے ہوئے سفر مکہ مکمل کیا۔ مکہ میں حج کی ادائیگی کے بعد موسیٰ پھر سے مصر پہنچا، جہاں اس نے مصری سوداگروں سے بڑے سود پر سونا ادھار لیا اور سمجھا جانے لگا کہ موسیٰ کے پاس سونے کی کمی ہو چکی ہے۔ موسیٰ کے جانے کے بعد لوگ سالوں تک اس کے متعلق گفتگو کرتے رہے، پر اس وقت منسا موسیٰ کے اس عظیم سفر کی شہرت پورے یورپ میں پھیل چکی تھی، جس نے سن 1375 میں مالی سلطنت کو کیڈیلیک اٹلانٹک نقشے میں جگہ دی۔ اس نقشے میں منسا موسیٰ کو سونے کے تخت پر بیٹھا دیکھا جا سکتا ہے، جس کے ہاتھ میں سونے کی چھڑی پکڑی ہے۔ موسیٰ کی شہنشاہی کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ حج کی ادائیگی کے دوران اس نے عرب میں بہت سے گھر خرید لیے تھے تاکہ اس کے بعد آنے والے زائرین کو رہنے میں مشکل نہ پیش آئے۔ منسا موسیٰ نے دوران سفر بہت کچھ دیکھا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ مالی سلطنت میں بھی اسکول، مدرسے اور مساجدیں بنائی جائیں۔ اس لیے واپس آتے وقت وہ اپنے ساتھ بہت سے اعلیٰ معمار، بہت سی کتابیں اور علماء بھی لایا۔ اس نے اسلامی نظام اور اسلامی تعلیمات کو انتہائی حد تک پھیلایا، جس کے بعد مالی سلطنت کو پاک سرزمین کے طور پر جانا جانے لگا۔ منسا موسیٰ کا سفر مکہ اور تمبکتو میں کروائے گئے درسی نظام اور کاروباری نظام نے پوری دنیا کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ پوری دنیا سے لوگ اسے دیکھنے اور تمبکتو یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے آنے لگے۔ آج یہ یونیورسٹی لاسٹ سٹی آف گولڈ کے نام سے جانی جاتی ہے۔ منسا موسیٰ کی موت کے بعد اس کا بیٹا منسا میکن ون سلطان بنا، پر موسیٰ کی وفات کے بعد یہ سلطنت 100 سال بھی نہ ٹک پائی اور اس کی آس پاس کی دوسری طاقتوں نے اس سلطنت کو سن 1610 عیسوی میں ختم کر دیا۔ لیکن منسا موسیٰ کی بادشاہت آج بھی قائم ہے، کیونکہ جب بات ہوتی ہے تاریخ کے سب سے امیر انسان کی تو نام آتا ہے صرف منسا موسیٰ۔ ویورز، میری اگلی ویڈیو بھی مالی سلطنت کے ایک عظیم خزانے پر ہے، جس کے متعلق آپ کا جاننا بہت ضروری ہے۔ اس لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اگلی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں۔